مقدر وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن دعا، صبر اور یقین وہ کنجیاں ہیں جو مقدر کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا رب صرف آپ کا مقدر لکھنے والا نہیں، بلکہ وہ اس مقدر کو پلٹ دینے پر بھی قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں۔ کیا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جنہوں نے برسوں بیماری، تنہائی اور محرومی جھیلی، مگر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ان کے صبر کو ایسا بدلہ دیا کہ بیماری بھی چلی گئی، اولاد بھی واپس ملی اور رزق بھی پہلے سے بڑھا کر عطا ہوا۔ یہ وہی رب ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہمارے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں، تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں سب کچھ بہتر کر دے گا۔ لوگوں کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کیا کریں۔ آپ کسی کی خاطر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اس روح زمین پر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بیٹھا دیا جائے گا، اور پھر کسی کے لیے دعا کر کے اسے بتا بھی دیا کریں کہ اس کے دل کو تسلی ملے۔ آپ اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا اور کروائے گا۔ آپ کسی کی راہ سے ایک کنکر ہٹائیں تو وہ رب کسی کے ذریعے آپ کی راہ سے بہت سے کنکر ہٹوا دے گا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں، بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔
یہ محض ایک دلاسا نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر وہ آنکھ جو راتوں کو روئی ہے، ہر وہ دل جو کسی کے درد میں بے چین ہوا ہے، ہر وہ دعا جو خاموشی سے لی گئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے اور سب کا حساب رکھتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی آسانی آئے گی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار عن قریب کہا ہے۔ یہ عن قریب اس وقت کے مطابق ہے، نہ کہ ہماری جلدی کے مطابق۔ وہ وقت جب تمہارا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف جھک جائے، جب تم سیکھ لو کہ ہر دروازہ بند ہونے کے بعد دراصل وہی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی کے سفر میں جب راہیں مشکل ہو جاتی ہیں، جب دکھوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی اور جب دل تھک کر ہار ماننے لگتا ہے، تب ایک سوال دل کے کسی کونے میں ابھرتا ہے، آخر میں ہی کیوں؟ لیکن جو رب ہمیں آزماتا ہے وہی رب ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ وہ تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو شاید ابھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ کی حکمت بے عیب ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا جھٹکا ضرور دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم سنبھل جائیں، نکھر جائیں اور اپنی اصل پہچان کو پالیں۔ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ صبر کا سفر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ انسان جب مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی اعتماد اور برداشت ایک دن اس کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان محدود ہے، اس کی برداشت بھی، صبر بھی، حوصلہ بھی۔ وہ جب بار بار مانگتا ہے اور بظاہر کوئی جواب نہ آئے تو اس کا دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ سوچنے لگتا ہے، کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا واقعی اللہ مجھے دے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جس رب سے مانگ رہا ہے وہ الکریم ہے، عطا کرنے والا۔ وہ الوہاب ہے، بے حساب بخشنے والا اور صبر کرنے والوں کو نوازنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں غم ہے، پریشانی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو بس یاد رکھیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کا رب بہت رحم کرنے والا ہے، وہ دیر ضرور کرتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ عن قریب بہت جلد آپ اس سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جن کے لیے آج آپ کے دل نے آنسو بہائے ہیں۔ بس صبر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہیں کیا دکھ ہے، تمہیں کس بات نے اندر سے توڑا ہے، اور تمہارے اندر
کتنی شدت سے سکون کی پیاس ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کرو یا کسی سے رو کر دلاسا لو۔ کبھی کبھار تم صرف خاموش رہ کر، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ، اور وہ رب جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہاری ہر وہ بات سمجھ لیتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے کہی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے۔ زندگی میں اکثر ہم کسی چیز کو ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ خواہشیں دل میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ خواب ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کون سا خواب ادھورا ہے، اور تمہارے صبر کے پیچھے کتنی تکلیفیں چھپی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کوئی امید نہیں تھی۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا یقین، اور تم دیکھنا اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ دعا ایک ایسا راز ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی اور اسے نہیں جانتا، کوئی اور اس کی شدت اور درد کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ وہ سب جانتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشیں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ اور آپ کا اللہ شامل ہوتا ہے۔ دنیا بے خبر رہتی ہے مگر آسمان گواہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی آزمائش چھپائے ہوئے ہے، تب ہم جج کرنا چھوڑ دیں گے، الزام دینا کم کر دیں گے، اور شاید ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے، معافی آسان لگے اور محبت عام ہو جائے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، جب ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ ہمارے حق میں وہی کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب ہم اس کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری مشکلات آسان ہوں اور تمہاری زندگی سکون میں آئے، تو سب سے پہلے اللہ کی بات مانو، اس کے احکام پر چلو اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری چاہتیں خود بخود پوری ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام سنوار دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کوئی سزا نہیں تھی،
بلکہ ایک آزمائش تھی تاکہ وہ صبر اور توکل کی سب سے بڑی مثال بن جائیں۔ اس لیے آج بھی دنیا انہیں صبر کا پیکر کہتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ہمت ہار دیتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام برسوں کی بیماری میں بھی صابر اور شاکر رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ان کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ انسان، مال، دنیا سب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ مشکلات اور بیماری میں بس اللہ سے رجوع کریں اور اس کے رحم پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دراصل مومن کی کامیابی کا فارمولہ اللہ پر توکل ہے۔ جو انسان اس پر سچا یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے خوف، غم اور دھوکے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جب دل ٹوٹے، جب سہارا نہ ملے، جب راستہ بند ہو جائے، بس یہ کہنا کافی ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں صبر کا مطلب ہے دل میں اللہ پر یقین رکھنا، مشکلات کے باوجود اپنی محنت جاری رکھنا، زبان سے شکوہ شکایت کے بجائے دعا کرنا۔ یعنی صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ استقامت اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ بیماری، نہ تھکن، نہ غم، یہاں تک کہ کوئی چھوٹی سی فکر بھی جو اسے پریشان کرے، مگر اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے کہ مومن کی زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تکلیف، بیماری، غم یا فکر بے مقصد نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسان جب مشکل میں آتا ہے تو فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ محض بدقسمتی ہے یا یہ کہ زندگی بہت سخت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقت کا دوسرا رخ بتایا کہ مومن کو آنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہوں تو یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غم یا فکر ہو تو جان لیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی تھکن یا مشقت سے گزریں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر تکلیف اللہ کی نظر میں ہے اور یہ مجھے پاک کر رہی ہے، تو پھر غم اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس انسان کو صبر، سکون اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہر بیماری، ہر فکر اور ہر غم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آزمائشیں ہمیں تکلیف دینے نہیں آتی، آزمائشیں ہمارے لیے چپکے سے اجروں کے خزانے لے کر آتی ہیں۔
آزمائش تھوڑے سے وقت کی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹیسٹ ساری زندگی نہیں ہوتے رہتے، ان کا دورانیہ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی کا وقت تو سیکھنے کا ہوتا ہے، ان ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا۔ آپ بھی اگر آزمائشوں سے تنگ آئے بیٹھے ہیں تو یقین کریں یہ وقت بس تھوڑے عرصے کا ہے۔ کبھی زندگی اتنا رلاتی ہے کہ ہنسنے کو دل نہیں چاہتا، کبھی زخموں کے بھرنے میں اتنا وقت لگاتی ہے کہ پھر دواؤں پر یقین نہیں رہتا۔ کبھی ہنستے ہنستے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اور کبھی اتنا اداس کر دیتی ہے کہ خوش رہنا ایک خواب کی طرح لگتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی چلتی رہتی ہے زندگی جو ہے، انسان کا اختیار تو نہیں، جو کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، ایسی ہوتی ہے زندگی۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے نا، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی، اور دل کا درد وقت مانگتا ہے، زخموں کے مندمل ہونے کا وقت۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے۔ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ میں کبھی بھی اپنی باتیں شیئر کرنے کے حق میں نہیں رہی، کیونکہ ہم تو اپنے دل پر بڑا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی باتیں کسی سے شیئر کر کے، مگر اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک دن یہی باتیں آپ کو لوٹا دی جائیں گی اور تب ان کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے اپنا دل کسی کے ساتھ ہلکا کرنے میں، کیونکہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب لوگ وہی بات واپس آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں بنا لحاظ کیے، اور دکھ سہنے کا درد اتنا نہیں ہوتا
جتنا وہ بات انہی کے منہ سے سن کر اس کو محسوس کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو لگے کہ آپ کو ایک لسنر کی ضرورت ہے تو ڈائری اٹھائیں اور وہ سب کچھ لکھ دیا کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے الفاظ بس آپ تک اور اللہ کے درمیان رہیں گے اور ان کا بوجھ بھی دل سے اتر جائے گا۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر نہ کم کریں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہوگا۔ صرف تم ہمت نہ ہارو اور خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلات اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسے نہ ملیں جیسی تم نے چاہی تھی، لیکن یقین کرو
اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ نے سوچا ہو، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ وہاں سے وسیلے بن جائیں گے جہاں سے آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے، جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں۔ جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے